بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون صدق اللہ العظیم۔ کل ہمارا 16واں پارہ مکمل ہوا تھا اور آج جو ہے وہ ہمارا 17واں پارہ ہے، اور سورت بھی سورہ انبیاء اور سورہ حج دو سورتیں ہوں گی۔ اور سورہ انبیاء جو ہے، سورہ انبیاء کا نام سورہ انبیاء کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ اس سورت کے اندر انبیاء کرام کا تذکرہ آیا ہے۔ تو انبیاء کرام کا تذکرہ آنے کی وجہ سے اس سورت کا نام ہی سورہ انبیاء رکھ دیا گیا۔ اور سورت چونکہ مکی ہے تو مکی صورتوں کے اندر 3 مضامین کو بنیادی طور پر بیان کیا جاتا ہے: توحید کو، رسالت کو، اور اسی طرح بعث بعد الموت یعنی آخرت کے مضامین کو اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ بیان کیا جاتا ہے۔ اور یہی 3 مضامین اس کے اندر بیان کیے، اور مزید جو ہے کچھ انبیاء کرام کا اس میں کیا کیا گیا ہے؟ تذکرہ کیا گیا ہے۔ پارے کے شروع میں فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں سے ان کے حساب کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور یہ ابھی بھی غفلت میں پڑے ہیں، اعراض کیے ہوئے ہیں۔ یعنی یہاں سے جو ہے غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو، سب کو جو ہے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ دنیا کی خواہشات میں مشغول ہو کر کے حساب کتاب کے دن کو مت بھولا۔ دنیا کے اندر جو مشغول ہو گئے ہو، دنیا کی محبت میں آ کر کے، مال کی دولت کی محبت میں آ کر کے جو ہے تم حساب کتاب کو بھول گئے ہو، تو ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ حساب کتاب کے دن سے تم کو غافل نہیں ہونا چاہیے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اور ان کو متنبہ کیسے کیا گیا؟ فرمایا کہ جب انسان دنیا کے اندر لگ جاتا ہے اور حساب کتاب کے دن کو بھول جاتا ہے تو پھر گناہوں کی شروعات ہو جاتی ہے، گناہوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر سب خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ فرمایا ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، کہ یہ حساب کتاب کے دن کو کتنا بھول چکے ہیں، یہ دنیا کے اندر کتنا گھس گئے ہیں، دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ ان کے دلوں کے اندر کتنی آ چکی ہے۔ فرمایا ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، فرمایا کہ ان کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی کوئی نئی آیت آتی ہے اور آنے کے بعد جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو وہ اس کو ایسے سنتے ہیں جیسے کہ کھیل اور ہنسی اور مذاق کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ایسے سنتے ہیں اس کو جیسے اس کے ساتھ کیا کر رہے ہوں، کھیل رہے ہوں اور مذاق کر رہے ہوں، اور ان کے دل اللہ اور آخرت سے بالکل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، آخرت کے بارے میں کیا ہیں؟ بالکل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، یہاں سے جو ہے توحید باری تعالیٰ پر ایک نقلی دلیل کو پیش فرمایا کہ ایک سے زائد خدا نہیں ہے۔ خدا کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے۔ ایک سے زائد خداؤں کی کیا فرمائی؟ یہاں پر نفی فرمائی۔ فرمایا آسمان اور زمین کے اندر ایک ہی خدا ہے۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر زمین اور آسمان کے اندر ایک سے زائد خدا ہوتے، یعنی 2 3 4 ایک سے زائد اگر خدا ہوتے تو لفسدتا، یہ زمین اور یہ آسمان، یہ دونوں کے دونوں لفسدتا، ان میں فساد مچ جاتا، ختم ہو جاتے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک سے زائد خدا ہوتے، 2 خدا ہوتے، ایک خدا کہتا کہ بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا کہ نہیں دھوپ نکالنی ہے، ایک خدا کہتا کہ دن نکالنا ہے، دوسرا کہتا نہیں رات ہونی چاہیے، تو دونوں میں کیا ہو جاتے؟ آپس میں اختلاف ہو جاتا۔ اس لیے فرمایا کہ زمین اور آسمان کے اندر کوئی اختلاف ہو نہیں رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کتنے ہیں؟ صرف ایک ہی خدا ہے، ایک سے زائد خدا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، آگے جو ہے ہر ایک انسان کو موت سے ڈرایا۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، جتنے بھی جاندار ہیں
جاندار جتنے بھی ہیں ہر ایک کو جو ہے موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا جو گھونٹ ہے، موت کا جو ذائقہ ہے وہ چکھنا ہے۔ اب جو موت کا ذائقہ ہے چونکہ تو یا تو میٹھا ہوگا یا کڑوا ہوگا۔ اگر زندگی اچھی گزاری ہے تو موت کا ذائقہ میٹھا ہوگا، اور اگر زندگی اچھی نہیں گزاری ہے، گناہوں سے بھری زندگی گزاری ہے، تو پھر یہ موت کا ذائقہ کیسا ہوگا؟ کڑوا ہوگا۔ لیکن پینا ہر حال میں ہے، پینا ہر حال میں ہے۔ آگے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم انسان کو اچھی حالت بھی دیتے ہیں، ہم انسان کو بری حالت بھی دیتے ہیں، بیماریاں دیتے ہیں، مصیبتیں دیتے ہیں، پریشانیاں دیتے ہیں، اور پھر اچھی حالت بھی دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، خوشحال زندگی دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، اور اس میں مبتلا کر کے ہم آزماتے ہیں انسان۔ کیا آزماتے ہیں؟ جب اس کو خوشحالی ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اور مصیبتیں دیتے ہیں، بیماریاں دیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ فرمایا نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، ہم انسان کو آزماتے ہیں اچھی حالت دے کر کے اور بری حالت دے کر کے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پھر آخر میں لوٹ کر کے کہاں آنا ہے؟ اللہ فرما رہے کہ ہمارے پاس کیا کرنا ہے؟ لوٹ کر کے آنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ موت آئی انسان کو، انسان مر گیا، چلا گیا قبر میں، قبر کے بعد پھر حشر کا میدان محشر قائم ہو گیا، اللہ کی عدالت قائم ہو گئی۔ فرمایا اب وہاں ترازو لگے گی، جب اللہ کی عدالت لگے گی تو وہاں پر کیا ہوگا؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اب وہاں پر ترازو لگے گا، اب بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا، ان کا وزن کیا جائے گا، کس کے اعمال کتنے ہیں۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، جب ترازو لگی تو انسان کے دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت وہاں ظلم کرے، ہو سکتا ہے ٹھیک ترازو نہ تلے۔ فرمایا فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، کچھ بھی ظلم۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کل قیامت کے دن جب کتاب کھلے گی، نامہ اعمال کھلے گا، تو اللہ رب العزت اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر ہوگا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر، ذرے کے برابر، أَتَيْنَا بِهَا، ہم اس کو بھی لے کر آئیں گے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ذرے کے برابر بھی انسان نے خیر کا کام کیا ہے، اچھائی کا کام کیا ہے، نیکی کا کام کیا ہے، يَرَهُ، اس کو بھی کیا کر لے گا؟ دیکھ لے گا۔ اور اگر وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر ذرے کے برابر بھی انسان نے برے کام کیے ہیں تو اس کو بھی کیا کر لے گا؟ دیکھ لے گا۔ اس کو بیان فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو علمی قابلیت کی بنیاد پر رشد و ہدایت عطا فرمائی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بت پرست تھی، بتوں کی عبادت کرتی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کا باپ خود آزر بتوں کو بناتا تھا اپنے ہاتھوں سے، اور پھر جا کر کے کیا کرتا تھا؟ ان کو بیچ دیتا تھا، فروخت کر کے آتا تھا۔ فرمایا ایک بار قوم اپنے جشن منانے کے لیے ایک میلے کے اندر چلی گئی، ابراہیم علیہ السلام وہاں نہیں گئے، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام بت خانے کے اندر گئے، جہاں پہ بت رکھے ہوئے تھے وہاں گئے، کلاہڑی لی اور کڑھالی سے سب بتوں کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا۔ اور توڑنے کے بعد پھر آخر میں جو ہے جو بڑا بت تھا ان کا، اس کے گلے میں کلاہڑی کو لٹکا دیا۔ قوم جب واپس آئی میلے سے اور بت خانے میں گئی، دیکھا تو سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، کہنے لگی من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے معبودوں کی ساتھ کس نے کیا؟ اور تو کیا کہا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کچھ نے کہا کہ ایک بندہ ہے، ایک جوان ہے جس کو ہم نے بتوں کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے، يقال له ابراہیم، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اب قوم ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور کیا کہنے لگی؟ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، قوم نے سوال کیا ابراہیم علیہ السلام سے کہ ابراہیم کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا قال بل فعل کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، میں نے یہ سب نہیں کیا ہے، جاؤ جا کر ان کا جو بڑا سردار ہے اسی نے ان سب کو کیا کیا ہے؟ توڑ دیا ہے۔ فاسألوهم، ان سے پوچھو، ان كانوا ينطقون، اگر یہ بات کرتے ہیں، اگر یہ بات کرتے ہو تو جا کر کے ان سے پوچھو نا۔ تو قوم نے کیا کہا؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تجھے تو پتہ ہے نا یہ بات نہیں کرتے ہیں، تو جب یہ بات ہی نہیں کرتے ہم ان سے کیسے پوچھیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، تو تم عبادت کرتے ہو ان کے اللہ کے علاوہ جو نہ نقصان دیتے اور نہ فائدہ دیتے ہیں۔ اف لکم ولما تعبدون، افسوس ہے تم پر، اور ولما تعبدون من دون اللہ، اور ان بتوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر کے کیا کرتے ہو؟ عبادت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تمہیں سمجھ نہیں رکھتے ہو؟ عقل نہیں ہے تمہیں؟
اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا جلانا، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالنا، اس کا ذکر فرمایا۔ اور پھر کئی انبیاء کا ذکر ہے مختصراً، اور اس کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اختلاف رائے کو بیان فرمایا، ان کا ذکر فرمایا۔ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام باپ بیٹے ہیں دونوں، اور دونوں نبی ہیں۔ اور واقعہ یہ ہوا کہ ایک آدمی کی بکریاں دوسرے آدمی کی کھیت کے اندر چلی گئی، جب چلی گئی تو فیصلہ جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ہی آئے کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ کھیت کی قیمت کا اندازہ لگاؤ، کھیت کی قیمت کیا کرو، اندازہ لگاؤ، اور پھر دیکھو کہ کھیت کی کتنی قیمت بنتی ہے۔ اتفاق سے کھیت کی قیمت بکریوں کے برابر ہو گئی۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی بکریاں اٹھا کر کس کھیت والے کو دے دو، تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی بکریاں ہیں وہ اس کے کھیت میں کام کرے گا، بکریاں جس کی ہیں وہ کیا کرے گا، کھیت میں کام کرے گا، اور جس کا کھیت ہے وہ بکریوں کو چرائے گا اور بکریوں کا دودھ پیے گا۔ اور اس کے بعد پھر جب کھیت اتنا ہو جائے جتنا کہ بکریوں نے جس وقت کھایا تھا اتنا جب ہو جائے تو پھر اس کے بعد کھیت والے کے حوالے کر دیا جائے اور بکریاں جو ہے بکری والے کے حوالے کر دیا جائے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تردید کسی کی نہیں فرمائی، فرمایا ففہمناہا سلیمان علیہ السلام کو اس مسئلے میں سمجھ ذرا زیادہ عطا فرمائی دی۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہر ایک کو ہم نے حکمت بھی دی تھی اور علم بھی دیا تھا، یعنی داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، ہم نے ان دونوں کو کیا دی تھی، حکمت بھی دی تھی اور علم بھی عطا فرمایا تھا۔ اور اس کے بعد پھر وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور ایوب علیہ السلام نے جب بلایا اپنے رب کو، أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، کہ مجھے تکلیف نے پکڑ لیا ہے، چھو لیا، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہاں سے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش آئی۔ آزمائش کیا آئی؟ ساز و سامان، گھر بار، آل اولاد سب غائب ہو گیا، سب ختم، اور خود بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ اور پھر بیماری کی وجہ سے عزیزوں نے، رشتہ داروں نے، دوستوں نے، پڑوسیوں نے، سب نے ان کو کیا کر دیا، الگ کر دیا اور آبادی سے باہر کر دیا۔ اور ان کی اہلیہ ایک تھی جو ان کی خبر گیری کرتی تھی، اور بیماری کے دوران انہوں نے اس کی خوب خدمت کی۔ اور پھر ایک وقت آیا، اس کو ذکر فرمایا، اور پھر ایک وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ہم نے ہٹا دیا ان کو جو بیماری لگی تھی، ان کو جو تکلیف تھی، وہ ساری کی ساری ہم نے کیا کر دی، دور فرما دی۔ اللہ نے ان کی تکلیف کو دور کیا، آزمائش کو ختم کر دیا، اور ان کو صحت عطا فرمائی، عافیت عطا فرمائی، اور جتنی اولاد تھی وہ ساری کی ساری واپس دے دی، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید اور اتنی کیا کر دی، اللہ نے عطا فرما دی۔ اور اس کے بعد وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہاں سے حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم شرک کیا کرتی تھی، شرک میں مبتلا تھی۔ آپ نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ قوم نہیں مانی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن سمجھانے پر وہ مانی نہیں۔ تو یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم باز نہیں آئے تو 3 دن کے اندر تم پر کیا آ جائے گا، عذاب آ جائے گا۔ اور جب 3 دن گزر گئے، آخری رات تھی، تو حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر نکل گئے اور قوم پر عذاب آ رہا تھا۔ قوم باہر نکل گئی کہ قوم پر عذاب آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی عذاب کے اندر مبتلا ہو جاؤں۔ قوم پیچھے سے گڑ گڑائی، یونس علیہ السلام جب باہر نکلے تو قوم باہر نکلی اور رو رو کر کے اللہ کے سامنے دعا کی اور توبہ کی۔ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور ان سے عذاب کو کیا کر دیا، ہٹا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر اپنے اجتہاد کی بنیاد پر بستی سے کیا نکل گئے تھے، باہر نکل گئے تھے، اور اللہ کو ان کا نکلنا ہی پسند نہیں آیا۔ تو اللہ رب العزت کی ان پر آزمائش آئی، وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے اور پھر کشتی ڈوبنے لگی تو کشتی سے باہر نکل آئے اور پھر چھلانگ لگائی، بڑا لمبا قصہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر مچھلی نے ان کو کیا کر لیا، نگل لیا۔ کچھ دن مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہاں اللہ سے دعا کرتے رہے، کیا دعا مانگتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، انی کنت من الظالمین، میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ اگر وہ وہاں پر تسبیح نہ کرتے، اگر مچھلی کے پیٹ میں یہ تسبیح بیان نہ کرتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو وہ قیامت تک دوبارہ زندہ کیے جانے تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔
دعا کرتے رہے، تسبیح بیان کرتے رہے، اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور اللہ کے حکم سے مچھلی نے ان کو کیا کر دیا، پانی سے پیٹ میں سے باہر نکال دیا، اور پانی سے بھی کیا کر دیا، باہر نکال دیا۔ اور پھر سورت کے اخیر میں جو ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کو بیان فرمایا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ سورت کے اخیر میں فرمایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے کیا ہے، رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ سورت ختم ہوئی، اس کے بعد جو ہے وہ سورہ حج شروع ہوتی ہے۔ سورہ حج، اس کا نام حج کیوں رکھا گیا؟ اس کا نام حج اس لیے رکھا گیا، اس کے اندر حج کے احکام کو بیان فرمایا ہے، حج کے احکام کو بیان فرمایا، اس لیے سورت کا نام ہی کیا رکھ دیا، سورہ حج۔ سورت کے شروع میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ سورت کے شروع میں جو قیامت کی ہولناکی کو بیان فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بڑی چیز ہے، قیامت کا زلزلہ ایک بڑی چیز ہے۔ اس کی کھولناکی کا منظر کیا ہوگا، کتنا ہولناک ہوگا، کتنا دہشتناک منظر ہے وہ۔ فرمایا یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى۔ فرمایا اس کی ہولناکی اتنی ہولناک ہوگی، اس کا منظر اتنا خوفناک ہوگا کہ اس دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو بھلا جائے گی، اور وتضع كل ذات حمل حملها، اور جو ہے حاملہ عورتیں اپنے حمل کو کیا کر دیں گی، گرا دیں گی۔ وترى الناس سکارى، اور تو لوگ دیکھے گا کہ لوگ نشے اسی کی حالت میں ہوں گے، وما هم بسکارى، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں وہ نشہ نہیں ہوگا، ولکن عذاب اللہ لشدید، لیکن تیرے رب کا عذاب جو ہے بڑا سخت ہے۔ قیامت کی ہولناکی کو بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے بیان فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ یہاں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے اندر کچھ لوگ آپ کے پاس آتے تھے اور ایمان قبول کر لیا، آئے اور ایمان قبول کر لیا، اور دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا، اسلام قبول کر لیا تھا۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر ان کو کوئی بھلائی پہنچتی تھی، مال میں اضافہ ہوتا تھا، اولاد میں، دولت میں اضافہ ہوتا تھا، تو وہ کہتے ہیں دین بہت اچھا ہے، دین بہت اچھا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، لیکن اگر ان کو کوئی نقصان ہوتا تھا تو پھر کیا کرتے تھے، ایڑیوں کے بل پلٹ جاتے تھے۔ وَيَعْبُدُ مِنَ النَّاسِ يَعْبُدُونَ عَلَى حَرْفٍ، یہ عبادت کہاں کرتے ہیں، کنارے پر رہتے تھے، کنارے پر رہتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں کہ اگر اچھی حالت ملتی ہے تو مسلمانوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اگر پھر کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، پیچھے بھاگ جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں اور کفر اختیار کر لیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ۔ فرمایا کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے محبوب کی مدد نہیں کرے گا تو اسے چاہیے کہ وہ ایک رسی لے اور پھر آسمان پر چڑھ جائے اور پھر وہاں جا کر کے آنے والی وحی کو روک لے۔ جب تک وہی آتی رہے گی تب تک اللہ رب العزت اپنے حبیب کی مدد کرتے رہیں گے۔ تو جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے حبیب کی مدد نہ ہو تو وہ رسی لے کر کے آسمان پر جائے اور وہاں جا کر کے وحی کے رابطے کو کیا کر دے، کاٹ دے، ختم کر دے، تاکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کی مدد مل رہی ہے وہ مدد ملنا کیا ہو جائے، بند ہو جائے۔ اور اگر یہ شخص ایسا نہیں کر سکتا تو پھر جو ہے اپنے گلے میں رسی ڈالے اور خودکشی کر کے مر جائے، لیکن اللہ رب العزت کی مدد آنا جو بند نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے جہنمیوں کا اور جنتیوں کا ذکر فرمایا فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، جنہوں نے انکار کیا، فرمایا قطعت لهم ثیاب من نار، ان کے لیے جہنم کے کپڑے کاٹے جائیں گے، ان کے لیے دوزخ کے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ یسحر به ما فی بطونهم والجلود، جس کے ذریعے سے گل جائے گی، سڑ جائے گی، جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے سارا کا سارا کیا ہو جائے گا، گل جائے گا، سڑ جائے گا۔ یسحر به ما فی بطونهم والجلود یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، فرمایا کہ جہنمیوں کے لیے جہنم کی آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، اور ان کی سروں کے اوپر جو ہے وہ ابلتا ہوا پانی بہایا جائے گا۔ اس پانی کی وجہ سے یسحر به ما فی بطونهم والجلود، پینے کے لیے بھی گرم پانی ملے گا، ابلتا ہوا پانی، اور اوپر بھی ابلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، ان کے سروں کے اوپر ابلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ اور یسحر به ما فی بطونهم والجلود، اور گل جائیں گی، سڑ جائیں گی جو کچھ ان کے پیٹوں کے اندر ہے، جو کچھ ان کے پیٹوں میں آنتے ختم ہو جائیں گی، سڑ جائیں گی، گل جائیں گی۔ والجلود، اور ان کی جو کھالیں ہیں جسم کی یہ بھی کیا ہو جائیں گی،
سڑ جائیں گی، گل جائیں گی. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے جن سے ان کو مارا جائے گا، کچلا جائے گا. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، جب وہ اس جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے ان کو دوبارہ اس کے اندر لوٹا دیا جائے گا. اور پھر فرمایا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ان سے کہا جائے گا چکھو جلنے کے عذاب کو، جہنم کے عذاب کو چکھو. اس کے مقابلے میں ایمان والے فرمائے ان اللہ يدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کی، کہاں؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یحلون فیہا من اساور من ذهب ولؤلؤا، فرمایا ان کو کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے. اور وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا جو لباس ہوگا جنت میں کس چیز کا ہوگا؟ فرمایا ریشم کا لباس ان کا پہنایا جائے گا وہاں پر. اور اس کے بعد پھر وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، یہاں سے جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر فرمایا کہ سب سے پہلے جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی تھی، اور وہ تعمیر منہدم ہو چکی تھی، ختم ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ جگہ بتائی تاکہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی جائے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے بیت اللہ کی کیا فرمائی؟ دوبارہ تعمیر فرمائی. اور پھر اس کے بعد وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یہاں سے جو ہے قربانی کے ایام کو ذکر فرمایا کہ قربانی کرنے کے چند ایام دن متعین ہیں، مخصوص ہیں. کیا؟ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایام معلومات یعنی معلوم دنوں سے مراد یوم نحر یعنی عید کا دن، اور 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ. یوم نحر 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد جو ہے 2 دن اور یعنی 11 اور 12 ذی الحجہ، یہ 3 دن قربانی کے متعین ہیں. اور پھر اس کے بعد لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہاں سے جو ہے اللہ رب العزت نے قربانی کے مقاصد کو بیان فرمایا. قربانی کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تعالیٰ کو نہ تو تمہارا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی تمہارا خون پہنچتا ہے، اور نہ ہی اللہ کو تمہاری گوشت کی ضرورت ہے اور نہ ہی اللہ کو تمہارے خون کی ضرورت ہے. ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے وہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے اور تمہارا اخلاص پہنچتا ہے کہ کون کتنے اخلاص کے ساتھ قربانی کر رہا ہے. اور پھر پارے کے اخیر میں جو ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یہاں سے معبودان باطلہ کی بے بسی اور ان کے باطل ہونے کو ایک مثال سے سمجھایا. یعنی جن کی عبادت یہ مشرکین مکہ مشرک کرتے ہیں بتوں کی، جن بتوں کی معبودوں کی جھوٹے خداؤں کو یہ مانتے ہیں، تو ان کی بے بسی کو بیان فرمایا جا رہا ہے. فرمایا کیا کتنی بے بس ہیں یہ؟ فرمایا مشرکین جن جھوٹے اور پتھر کے خداؤں کو پوجتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں. فرمایا ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اگر یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں اور ایک مکھی بنانا چاہیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں. اور پھر بے بس اتنے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور بتوں کے سامنے جو کھانا رکھا جاتا ہے اس کھانے میں سے اگر کوئی مکھی آ کر کے ایک تنکا اٹھا کر کے لے جائیں تو یہ مکھی سے واپس چھین بھی نہیں سکتے ہیں، اتنے بے بس اور اتنے کمزور ہیں. اور پھر پارے کے اخیر میں جو ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان فرمایا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ. فرمایا کل قیامت کے دن جب سابقہ انبیاء گزرے، جو انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جب وہ اپنی امتوں پر گواہی دیں گے کہ ہم نے انہیں احکامات پہنچا دیے تھے، اللہ تعالیٰ جب پہنچے کہ اللہ آپ نے جو احکامات دیے تھے وہ ہم نے ان تک کیا کیے تھے؟ پہنچا دیے تھے، تو وہ امتیں انکار کریں گی کہ انہوں نے ہم تک احکامات پہنچائے نہیں تھے. تو اس وقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، وہ ان انبیاء کے حق میں کیا دے گی؟ گواہی دے گی. کیا دے گی؟ گواہی دے گی. اس طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی ظاہر ہو جائے گی. اور اب جب اللہ نے ہمیں یہ فضیلت دی ہے، امت محمدیہ کو اللہ نے یہ فضیلت
دی ہے تو اب اس فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کیا کریں، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور ہر حال میں اللہ کے دین کو مضبوطی سے کیا کریں، پکڑے رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور سب کو، مجھے بھی، آپ سننے والوں کو بھی، اور پوری امت کو جو ہے اپنے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔